ویلکم بیک. ابھی بریک میں جانے سے پہلے مفتی صاحب نے کہا کہ وہ طریقہ بتانے والے ہیں کہ کس طرح سے آپ اللہ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، جسے اردو میں کہتے ہیں مراقبہ. میں چاہوں گی کہ وقت کم ہے، یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے، آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں بتائیں. جی میں بہت چھوٹا اور آسان الفاظ میں بتاتا ہوں. مراقبہ مطلب ہوتا ہے گردن جھکانے کو. اللہ والے اس طرح کرتے تھے کہ جیسے تہجد کے وقت میں، کبھی آپ سحری کے وقت میں آپ آنکھیں بند کریں، یہ انزائٹی اور ڈپریشن کو بھی ختم کر دے گی آپ کو. یعنی کہ آپ آلتی پالتی مار کے جسے ہم کہتے ہیں چار زانوں، اس طرح یہ نماز کی حالت میں بیٹھیے. بہتری کہ آلتی پالتی مار کے بیٹھیں. ابھی پوری باڈی کو نا آپ بالکل آسان یعنی چھوڑ دیں، اس کو ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں. اور آپ یہ سوچیں کہ آسمان پہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور اللہ لفظ سے شعائیں نیچے اتر رہی ہیں، اور جب وہ شعائیں نیچے اتر رہی ہیں تو وہ آپ کی باڈی کے اندر جا رہی ہیں اور بالخصوص سر پہ جا رہی ہیں، اور سر سے جو آپ کی جو نگیٹیوٹی ہے، بیماری ہے، پریشانی، وہ ختم ہو رہی ہے اور وہ پوری باڈی کے اندر جاتے وہ یعنی کہ آپ کو اللہ کی طرف سے جو نور ہے وہ آپ کی پوری باڈی میں داخل ہو رہا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو 4-5 شروع میں تو 1-2 منٹ کریں، اس کے بعد یہ بڑھاتے چلے آئیں گے تو آپ ذہنی طور پہ پرسکون ہو جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کنیکٹ ہو جائیں گے. اسے کہتے ہیں روحانی دنیا کے اندر نا آپ اللہ سے کنیکٹ ہونا. بہت ہی خوبصورت بات بتائی آپ نے. اگر آپ لوگ سن چکے ہیں نا یہ بات، آج سے کوشش کریں. 1 دن 2 دن ذرا مشکل گزریں گے، شروع کے دن ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز پریکٹس کرتے ہیں تو ذرا مشکل ہوتی ہے، ڈسٹریکٹڈ رہیں گے آپ، فوکس نہیں کر سکیں گے. یہ سارا کمال نا فوکس کا ہے. فوکس کر کے آنکھیں بند کر کے آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اور پورا خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ جگہ پاک ہونی چاہیے. اپنے اس طرح سے اب بیٹھنا ہے کہ خود بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہو، شور شرابہ نہ ہو آپ کے آس پاس، تاکہ آپ اچھے سے فوکس کر سکیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ شور شرابہ ہے تو ہینڈس فری لگا لیں اور کوئی میڈیٹیشن کا یا اللہ کا بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اس طرح سے آپ وہ لگا کے پھر کنیکٹ کریں. آپ یقین کریں جو ابھی مفتی صاحب نے بتایا ہے نا، یہ آپ کر کے دیکھیں. 3-4 دن کے بعد آپ کو خود ہی پتہ لگنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ لوگ ہمیں دعائیں دے رہے ہوں گے اور ہمارا اصل مقصد ہی یہ ہمارا ریوارڈ ہے. جو آپ نہیں بھی اگر دل سے دعا دیں گے تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کیا کام کر رہے ہیں. اب آخری بس لفظ کیونکہ آپ کو کام ایسے، میں نے اپنے والد سے کہا تھا ابو وہ کون سی دعا کروں؟ کہا بیٹے کام ایسے کرو کہ تمہیں لوگوں سے دعا کہنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ خود تمہیں دل سے دعا دیں. بے شک. بس آج یہ میسیج ہے کہ کام ایسے کیجیے کہ لوگ دل سے دعا دیں. بالکل. آپ بھی کوئی میسیج دیجیے. اچھا سا ابھی جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ یوگی وجاہت نے آپ کو بتایا، تو میں اپنا ایک ایکسپیرینس بتانا چاہتی ہوں کیونکہ میں کئی دفعہ عمرہ کر چکی ہوں اور 3 دفعہ حج بھی کر چکی ہوں. تو آپ جب صحن کعبہ میں اترتے تو خانہ کعبہ جیسے لگتا ہے آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے. آپ صحن کعبہ میں اترنے کے بعد رک نہیں سکتے ہیں. آپ جب تک دیوار کعبہ کے پاس پہنچ نہ جائیں. تو وہ پاک پروردگار جس نے اپنے گھر میں اتنی تاثیر رکھی ہے، وہ رب العالمین، کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم اس سے دعا مانگیں اور وہ پروردگار عالم قبول نہ فرمائے؟ بے شک. بہت ہی خوبصورت بات کہی. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لانے کا. مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. لائک آلویز آج کی بیٹھک بھی بہت ہی خوبصورت رہی. میرے دل کے تو یہ بہت ہی قریب رہی، کیونکہ یہ جو دعا ہے، اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے، یہی میں خود بذات خود اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہوں کہ ہم لوگ دنیاوی کاموں میں اتنا مشغول ہو گئے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں اللہ سے کنیکٹ کرنا. ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چھوڑ چکے ہیں، دنیا کی چیزوں سے محبت کر رہے ہیں، اپنی گاڑی سے، اپنے بیگ سے، اپنے کپڑوں سے، اپنی گھڑیوں سے. یہ سب کس نے دیا ہے بھائی؟ یہ اللہ کی ہی تو عطات ہے دی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ خود چاہ رہے ہیں کہ اب آپ آئیں ان کے پاس. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، زبان سے ادا کرتے ہیں، لیکن یہاں سے بھی اللہ کا ہونا ہے اور دل سے بھی اللہ کا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب آ جاؤ. یہ جو محفل لگی ہے، جو مفتی صاحب آپ آ کے بیٹھے، یہ بھی مصلحت نہیں آ کے بیٹھے ہیں نا. یہ کہیں نہ کہیں کسی کے دل پر یہ باتیں لگ رہی ہوں گی جا کر. اگر آپ کی زندگی میں ہماری باتوں سے کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، آپ نکل آتے ہیں کوئی اسپریچول پاتھ پر، آپ اپنی زندگی میں کچھ اچھے کام کر جاتے ہیں کہ مفتی صاحب آ کے بیٹھ کے اس ڈان نیوز پر یہ بات کہہ کے گئے تھے، آپا نے یہ والی بات کہی تھی، ہاں میرے اندر یہ چیز ہے، مجھے ختم کرنی ہے. ہاں سونیا ڈیلی بیسس پر موٹیویشن دیتی ہے، اللہ سے دوستی کرنے کے لیے کہتی ہے، ہاں میں بھی ذرا دوستی کر کے دیکھتا ہوں. کاش یہ باتیں اللہ کرے کہ آپ کے دلوں پہ اثر کریں. آپ نہ دیں دعا، کوئی بات نہیں، ہماری نیت اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کس نیت سے یہاں پر بیٹھے ہیں. یہ جو رونق لگائی ہے ڈان نیوز نے، کس نیت سے لگائی ہے. کوئی ڈرامہ نہیں، کچھ نہیں، اوتھینٹک گفتگو، اوتھینٹک انفارمیشن جاتی ہے. اور جو 8 بجے تک میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے، یقین کریں دل سے رہتا ہے. میں ضرور مس کروں گی آپ کو بھی، مفتی صاحب آپ کو بھی، اور اس نشست کو میں، کیونکہ ختم ہونے والے ہیں بالکل، رمضان آخری دن ہے، تو میں تو ضرور مس کروں گی. اب پتہ نہیں اگلا رمضان میں یہاں پر ہوتی ہوں، کتنی سانسیں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں، کتنی نہیں لکھی
دیکھیں یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے. وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا, 8 بج چکے ہیں اور میرا اور آپ کا ساتھ 8 بجے تک ہوتا ہے. کل ملاقات ہوگی آپ سے چائے ٹوسٹ اور ہوسٹ میں 1 بجے سے لے کے 3 بجے تک. شیف عابدہ آتی ہیں, پھر مزے مزے کی افطار بنانا سکھاتی ہیں. ڈان نیوز سے آپ کو وقتاً فوقتاً خبریں, اوتھینٹک انفارمیشن, نیوز ملتی رہتی ہے. پھر 6 بج جاتے ہیں, میرا آپ کا ساتھ پھر شروع ہو جاتا ہے. پورے رمضان اس طرح سے رونق لگی رہے گی. اور یہ صرف میری نہیں ہے یا مفتی صاحب یا آپا, پوری ٹیم کی کاوش کے ساتھ, یہ پوری ٹیم کی سپورٹ کے ساتھ ٹرانسمیشن آپ کے سامنے آتے ہیں. اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال, دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. کل ملاقات ہوتی ہے آپ سے. سونیا سندر سائننگ آف. اللہ حافظ.